خطبہ غرہ۔ یہ خطبہ امیر المومنین علیہ السلام کے ان خطبوں میں شمار ہوتا ہے جس میں آپ امیر المومنین علیہ السلام نے خداوند عالم کی عظمت و بزرگی کی حقیقتوں کا انکشاف کرتے ہوئے اہل ایمان کے تعارف کی نشانیاں ہر زمانے کے انسان کے سامنے رکھتی ہیں۔ امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی طاقت کے اعتبار سے بلند، اپنی بخشش کے لحاظ سے قریب ہے، ہر نفع و زیادتی کا عطا کرنے والا اور ہر مصیبت و ابتلا کا دور کرنے والا ہے۔ میں اس کے کرم کی نوازشوں اور نعمتوں کی فراوانیوں کی بنا پر اس کی حمد کرتا ہوں۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں چونکہ وہ اول و ظاہر ہے، اور اس سے ہدایت چاہتا ہوں چونکہ وہ قریب تر اور ہادی ہے، اور اس سے مدد چاہتا ہوں چونکہ وہ قادر و توانا ہے، اور اس پر بھروسہ کرتا ہوں چونکہ وہ ہر طرح کی کفایت و اعانت کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد و رسول ہیں، جنہیں احکام کے نفاذ اور حجت کے اتمام اور عبرتناک واقعات پیش کر کے پہلے سے متنبہ کر دینے کے لیے بھیجا۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے بندو، میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں پیش کیں اور تمہاری زندگی کے اوقات مقرر کیے، تمہیں مختلف لباسوں سے ڈھانپا اور تمہارے رزق کا سامان فراہم کیا۔ اس نے تمہارا پورا جائزہ لے رکھا ہے اور تمہارے لیے جزا مقرر کی ہے، اور تمہیں اپنی وسیع نعمتوں اور فراخ عطیوں سے نوازا اور مؤثر دلیلوں سے تمہیں متنبہ کر دیا۔ وہ ایک ایک کر کے تمہیں گن چکا ہے، اور اس مقام آزمائش و محل و عبرت میں اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں۔ اس میں تمہاری آزمائش ہے اور اس کی درآمد و برآمد پر تمہارا حساب ہوگا۔ اس دنیا کا گھاٹ گندلا اور سیراب ہونے کی جگہ کیچڑ سے بھری ہوئی ہے، اس کا ظاہر خوشنما اور باطن تباہ کن ہے۔ یہ ایک مٹ جانے والا دھوکہ، غروب ہو جانے والی روشنی، ڈھل جانے والا سایہ اور جھکا ہوا ستون ہے۔ جب اس سے نفرت کرنے والا اس سے دل لگا لیتا ہے اور اجنبی اس سے مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ اپنے پیروں کو اٹھا کر زمین پر دے مارتی ہے اور اپنے جال میں پھانس لیتی ہے اور اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیتی ہے، اور اس کے گلے میں موت کا پھندا ڈال کر تنگ و تار قبر اور وحشتناک منزل تک لے جاتی ہے کہ جہاں وہ اپنا ٹھکانہ جنت یا دوزخ دیکھ لے اور اپنے کیے کا نتیجہ پا لے۔ بعد میں آنے والوں کی حالت بھی اگلوں کسی ہے، نہ موت کانٹ چھاٹ سے منہ موڑتی ہے اور نہ باقی رہنے والے گناہ سے باز آتے ہیں۔ باہم ایک دوسرے کے طور طریقوں کی پیروی کرتے ہیں اور یکے بعد دیگرے منزل منتہا و مقام فنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب معاملات ختم ہو جائیں گے اور دنیا کی عمر تمام ہو جائے گی اور قیامت کا ہنگام آ جائے گا تو اللہ سب کو قبر کے گوشوں، پرندوں کے گھونسلوں، درندوں کے بھٹوں اور ہلاکت گاہوں سے نکالے گا، گروہ در گروہ، سامت و ساکت، استادہ و صف بستہ، امر الہی کی طرف بڑھتے ہوئے اور اپنی جائے بازگشت کی جانب دوڑ لگاتے ہوئے، نگاہ قدرت ان پر حاوی اور پکارنے والے کی آواز ان سب کے کانوں میں آتی ہوگی، اور وہ ذوف و بیچارگی کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور عجز و بے کسی کی وجہ سے ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ ہیلے اور ترکیبیں غائب، امیدیں منقطع ہو چکی ہوں گی، دل مایوسانہ خاموشیوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے، آوازیں دب کر خاموش ہو جائیں گی، پسینہ منہ میں پھندا ڈالے گا، وحشت بڑھ جائے گی، اور جب انہیں آخری فیصلہ سنانے، عملوں کا معاوضہ دینے اور عذاب و عقوبت اور اجر و ثواب کے لیے بلایا جائے گا تو پکارنے والے کی گرجدار آواز سے کان لرز اٹھیں گے، یہ بندے اس کے اقتدار کا ثبوت دینے کے لیے وجود میں آئے ہیں اور غلبہ و تسلط کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے، اور نزع کے وقت ان کی روحیں قبض کر لی جاتی ہیں اور قبروں میں رکھ دیے جاتے ہیں کہ جہاں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور پھر قبروں سے اکیلے اٹھائے جائیں گے اور عملوں کے مطابق جزا پائیں گے، اور سب کو الگ الگ حساب دینا ہوگا۔ انہیں دنیا میں رہتے ہوئے گلو خلاصی کا موقع دیا گیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا جا چکا تھا، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مہلت بھی دی گئی تھی، شک و شبہات کی تاریکیاں ان سے دور کر دی گئی تھیں، اور اس مدت حیات و آماج گاہ عمل میں انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ آخرت میں دوڑ لگانے کی تیاری اور سوچ بچار سے مقصد کی تیاری کر لیں اور اتنی مہلت پائیں جتنی فوائد کے حاصل کرنے اور اپنی آئندہ منزل کا سامان کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ کتنی ہی صحیح مثالیں اور شفا بخش نصیحتیں ہیں، بشرط یہ کہ انہیں پاکیزہ دل اور سننے والے کان اور مضبوط راہیں اور ہوشیار عقلیں نصیب ہوں۔
حضرت علی علیہ السلام اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اس شخص کے مانند جس نے نصیحت کی باتوں کو سنا تو جھک گیا، گناہ کیا تو اس کا اعتراف کیا، ڈرا تو عمل کیا، خوف کیا تو نیکیوں کی طرف بڑھا، قیامت کا یقین کیا تو اچھے اعمال بجا لایا، عبرتیں دلائی گئیں تو اس نے عبرت حاصل کی، اور خوف دلایا گیا تو برائیوں سے رک گیا، اور اللہ کی پکار پر لبیک کہی تو پھر اس کی طرف رخ موڑ لیا اور اس کی طرف توبہ و انابت کے ساتھ متوجہ ہوا، اگلوں کی پوری پوری پیروی کی اور حق کے دکھائے جانے پر اسے دیکھ لیا، ایسا شخص طلب حق کے لیے سرگرم عمل رہا اور دنیا کے بندھنوں سے چھمٹ کر بھاگ کھڑا ہوا، اور اس نے اپنے لیے ذخیرہ فراہم کیا اور باطن کو پاک و صاف رکھا اور آخرت کا گھر آباد کر لیا۔ سفر آخرت اور اس کی راہ نوردی کے لیے اور احتیاج کے مواقع اور فکر و فاقہ کے مقامات کے پیش نظر اس نے زاد اپنے ہمراہ بار کر لیا۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو، اپنے پیدا ہونے کی غرض و غایت کے پیش نظر اس سے ڈرتے رہو، اور جس حد تک اس نے تمہیں ڈرایا ہے اس حد تک اس سے خوف کھاتے رہو، اور اس سے اس کے سچے وعدے کا ایفا چاہتے ہوئے اور ہول قیامت سے ڈرتے ہوئے ان چیزوں کا استحقاق پیدا کرو جو اس نے تمہارے لیے مہیا کر رکھی ہیں۔ امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے تاکہ ضروری اور اہم چیزوں کو سن کر محفوظ رکھیں، اور اس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تاکہ وہ کوری و بے بصری سے نکل کر روشن و ضیابار ہوں، اور جسم کے مختلف حصے جن میں سے ہر ایک میں بہت سے اعضاء ہیں جن کے پیچ و خم ان کی مناسبت سے ہیں، اپنی صورتوں کی ترکیب اور عمر کی مدتوں کے تناسب کے ساتھ ساتھ ایسے بدنوں کے ساتھ جو اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اور ایسے دلوں کے ساتھ ہیں جو اپنی غذائے روحانی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، علاوہ دیگر بڑی نعمتوں اور احسان مند بنانے والی بخششوں اور سلامتی کے حصار کے، اور اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں جنہیں تم سے مخفی رکھا ہے، اور گزشتہ لوگوں کے حالات و واقعات سے تمہارے لیے عبرت اندوزی کے مواقع باقی رکھ چھوڑے ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنے حظ و نصیب سے لذت اندوز تھے اور کھلے بندو آزاد پھرتے تھے، کس طرح امیدوں کے بر آنے سے پہلے موت نے انہیں جا لیا اور عمر کے ہاتھ نے انہیں ان امیدوں سے دور کر دیا۔ اس وقت انہوں نے کچھ سامان نہ کیا کہ جب بدن تندرست تھے، اور اس وقت عبرت و نصیحت حاصل نہ کی کہ جب جوانی کا دور تھا۔ کیا یہ بھرپور جوانی والے کمر جھکا دینے والے بڑھاپے کے منتظر ہیں، اور صحت و تر و تازگی والے ٹوٹ پڑنے والی بیماریوں کے انتظار میں ہیں، اور یہ زندگی والے فنا کی گھڑیاں دیکھ رہے ہیں جب چل چلاؤ کا ہنگام نزدیک اور کوچ قریب ہوگا، اور بستر مرگ پر قلق و اضطراب کی بے قراریاں اور سوز و تپش کی بے چینیاں اور لاب و دہن کے پھندے ہوں گے، اور عزیز و اقارب اور اولاد و احباب سے مدد کے لیے فریاد کرتے ہوئے ادھر ادھر کروٹیں بدلنے کا وقت آ گیا ہوگا۔ تو کیا قریبیوں نے موت کو روک لیا، یا رونے والیوں کے رونے نے کچھ فائدہ پہنچایا؟ اسے تو قبرستان میں قبر کے ایک تنگ گوشے کے اندر جکڑ باندھ کر اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ سانپ اور بچھوؤں نے اس کی جلد کو چھلنی کر دیا ہے، اور وہاں کی پامالیوں نے اس کی تر و تازگی کو فنا کر دیا ہے۔ آندھیوں نے اس کے آثار مٹا ڈالے، اور حالات نے اس کے نشانات تک محو کر دیے۔ تر و تازہ جسم لاغر و پژمردہ ہو گئے، ہڈیاں گل سڑ گئیں، اور روحیں گناہ کے بارے گراں کے نیچے دبی پڑی ہیں، اور غیب کی خبروں پر یقین کر چکی ہیں، لیکن ان کے لیے اب نہ اچھے عملوں میں اضافے کی صورت، نہ بد اعمالیوں سے توبہ کی کچھ گنجائش ہے۔ کیا تم انہی مر چکنے والوں کے بیٹے، باپ، بھائی اور قریبی نہیں ہو؟ آخر تمہیں بھی تو ہو بہو انہی کے سے حالات کا سامنا کرنا اور انہی کی راہ پر چلنا ہے اور انہی کی شاہراہ پر گزرنا ہے، مگر دل اب بھی حظ و سعادت سے بے رغبت اور ہدایت سے بے پرواہ ہیں اور غلط میدان میں جا رہے ہیں۔ گویا ان کے علاوہ کوئی اور مراد و مخاطب ہے، اور گویا ان کے لیے دنیا سمیٹ لینا ہی صحیح راستہ ہے۔ یاد رکھو کہ تمہیں گزرنا ہے صراط پر، اور وہاں کی ایسی جگہوں پر جہاں قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، پیر پھسل جاتے ہیں، اور قدم قدم پر خوف و دہشت کے خطرات ہیں۔ اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح وہ مرد زیرک و دانا ڈرتا ہے کہ جس کے دل کو عقبہ کی سوچ بچار نے اور چیزوں سے غافل کر دیا ہو، اور خوف نے اس کے بدن کو تاب و کلفت میں
میں ڈال دیا ہو اور نماز شب نے اس کی تھوڑی بہت نیند کو بھی بیداری سے بدل دیا ہو اور امید ثواب میں اس کے دن کی تپتی ہوئی دوپہریں پیاس میں گزرتی ہوں اور زہد و ورع نے اس کی خواہشوں کو روک دیا ہو، ذکر الہی سے اس کی زبان ہر وقت حرکت میں ہو، خطروں کے آنے سے پہلے اس نے خوف کھایا ہو اور کٹی پھٹی راہوں سے بچتا ہوا سیدھی راہ پر ہو لیا ہو اور راہ مقصود پر آنے کے لیے سیدھا راستہ اختیار کیا ہو، نہ خوش فریبیوں نے اس میں پیچ و تاب کیا ہو اور نہ مشتبہ باتوں نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہو، بشارت کی خوشیوں اور نعمت کی آسائشوں کو پا کر میٹھی نیند سوتا ہے اور امن چین سے دن گزارتا ہے، وہ دنیا کی عبور گاہ سے قابل تعریف سیرت کے ساتھ گزر گیا اور آخرت کی منزل پر سعادتوں کے ساتھ پہنچا، وہاں کے خطروں کے پیش نظر اس نے نیکیوں کی طرف قدم بڑھایا اور اچھائیوں کے لیے اس وقفہ حیات میں تیز گام چلا، طلب آخرت میں دل جمعی اور رغبت سے بڑھتا گیا اور برائیوں سے بھاگتا رہا اور آج کے دن کل کا خیال رکھا اور پہلے سے اپنے آگے کی ضرورتوں پر نظر رکھی، بخشش و عطا کے لیے جنت اور عقاب و عذاب کے لیے دوزخ سے بڑھ کر کیا ہوگا، اور انتقام لینے اور مدد کرنے کے لیے اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، اور سند و حجت بن کر اپنے خلاف سامنے آنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کیا ہے۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے ڈرانے والی چیزوں کے ذریعے عذر تراشی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی اور سیدھی راہ دکھا کر حجت تمام کر دی ہے، اور تمہیں اس دشمن سے ہوشیار کر دیا ہے جو چپکے سے سینوں میں نفوذ کر جاتا ہے اور کانا پھوسی کرتے ہوئے کانوں میں پھونک دیتا ہے، چنانچہ وہ گمراہ کر کے تباہ و برباد کر دیتا ہے اور وعدے کر کے طفل تسلیوں سے ڈھارس بندھائے رکھتا ہے، پہلے تو بڑے سے بڑے جرموں کو سنوار کر سامنے لاتا ہے اور بڑے بڑے مہلک گناہوں کو ہلکا اور سبک کر کے دکھاتا ہے، اور جب بہکائے ہوئے نفس کو گمراہی کے ڈھوے پر لگا دیتا ہے اور اسے اپنے پھندوں میں اچھی طرح جکڑ لیتا ہے تو جسے سجایا تھا اس کو برا کہنے لگتا ہے اور جسے ہلکا اور سبک دکھایا تھا اس کی گراں باری اور اہمیت بتاتا ہے اور جس سے مطمئن اور بے خوف کیا تھا اس سے ڈرانے لگتا ہے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے جس میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے انسان کی پیدائش کا بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جسے اللہ نے ماں کے پیٹ کی اندھیاریوں اور پردے کی اندرونی تہوں میں بنایا، جو ایک جراثیم حیات سے چھلکتا ہوا نطفہ اور ایک بے شکل و صورت کا منجمد خون تھا، پھر انسانی خط و خال کے سانچے میں ڈھل کر جنین بنا، اور پھر طفل شیرخوار، اور پھر حد رضاعت سے نکل کر طفل نوخیز، اور پھر پورا جوان ہوا۔ اللہ نے اسے نگہداشت کرنے والا دل اور بولنے والی زبان اور دیکھنے والی آنکھیں دیں تاکہ عبرت حاصل کرتے ہوئے کچھ سمجھے بوجھے اور نصیحت کا اثر لیتے ہوئے برائیوں سے باز رہے، مگر ہوا یہ کہ جب اس کے اعضاء میں توازن و اعتدال پیدا ہو گیا اور اس کا قد و قامت اپنی بلندی پر پہنچ گیا تو غرور و سرمستی میں آ کر ہدایت سے بھڑک اٹھا اور اندھا دھند بھٹکنے لگا، اس طرح کے رندی و ہوسناکی کے ڈول بھر بھر کر کھینچ رہا تھا اور نشاط و طرب کی کیفیتوں اور ہوس بازی کی تمناؤں کو پورا کرنے میں جان کھپائے ہوئے تھا، نہ کسی مصیبت کو خاطر میں لاتا۔